سے جناب خلیجی ملکوں پر حملے جاری ہیں۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کی رہائشی عمارت پر ڈرون حملے میں خاتون جاں بحق ہوئی اور 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ سعودی عرب نے ایران کے ڈرونز حملے ناکام بنا دیے اور 9 ڈرونز کو تباہ کر دیا، مطلب انٹرسیپٹ کر دیا۔ کویت نے ایران کے 6 ڈرونز مار گرائے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی میزائل اور ڈرونز کو مار گرایا۔ ایران کی وزارت خارجہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی، قبرص یا آذربائیجان پر حملے نہیں کیے، دفاعی کارروائیوں کو دشمن اقدام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا جناب، اب ذرا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بحرین میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے بھارتی انجینئر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور حکام یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر نیتن موہن نے بحرین کے اہم اور اسٹریٹجک مقامات کی جیو اسپیشل معلومات، تصویریں، ویڈیو ریکارڈنگ خفیہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو فراہم کی، اور ابتدائی تحقیقات بتاتی ہے کہ بھارتی جاسوس کی فراہم کردہ معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس کے تجزیے اور ممکنہ ہدف بندی میں استعمال ہو سکتی تھیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو جوہر صاحب، بہت شکریہ۔ ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سی سی کنٹریز پر اور جو وہاں پر امریکی بیسز ہیں ان پر اٹیک ایران کے جاری ہیں، اور اس میں بہت مکسڈ خبریں آتی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اس وقت حیران اور پریشان ہے کہ کس طریقے سے ایران جو ہے اس جنگ کو اتنی آگے لے کے جا سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ تھا کہ ہم تو وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے خامنئی کے بعد، مگر وہ بھی نہ ہو سکا۔ یہ جو اسٹریٹجی ایران کی، اس پر آپ کیا تجزیہ کیجیے گا؟ جی بالکل، ایران کی، جسے میں نے پہلے بھی اپنے کئی کامنٹس میں کہا کہ ان کا جو مین ریٹیلیشن ہے، ان کی جو ان کے نزدیک ان کی جو ڈیٹرنس ہے وہ پروجیکٹائلز ہی ہیں، جس میں مینلی میزلز ہیں، اور میزل سے بھی بہت زیادہ ڈرونز، کیونکہ ڈرونز جو ہیں، جو شاہد ڈرونز بناتے ہیں، یہ ان کے لیے وہ بہت ہی ان کو سستا پڑتا ہے، اور وہ لٹرلی وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز کی تعداد میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ بیسیکلی ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو میزلز ہیں اس کے خاصے زیادہ لانچرز انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، امریکنز نے اور اسرائیلیز نے، کوئی بک کلیم کر رہے ہیں کہ 80 سے 90% انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، وہ انٹرسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈرونز کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈرون ہوتا ہے سارا $20 سے $30,000 کا ان کو پڑتا ہے، اگر اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو میزل یوز ہوتا ہے وہ کئی بار وہ $1-2 ملین کا میزل ہوتا ہے، جو اس کا انٹرسیپٹر میزل جس کو کہتے ہیں، تو اس لیے اب انہوں نے وہ نئی ٹیکنالوجی منگوائی ہے بحرین، ادھر سے یوکرین سے۔ یوکرین کو بہت ایکسپیرینس ہے انہی ڈرونز کا، کیونکہ یہ ڈرونز ایران نے روس کو دیے تھے اور روس نے استعمال کیے تھے یوکرین میں، اور یوکرین میں انہوں نے اس کے خلاف 2 ٹیکنالوجیز بنائی ہیں۔ ایک چھوٹے ڈرونز بنائے ہیں جو ان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ایک الیکٹرانک وارفیئر ہے جس میں اس کا جی پی ایس سسٹم وہ ڈسیبل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خود ہی جا کے تو کہیں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے یوکرینین ایکسپرٹس منگوائے ہیں یہاں پہ، یوکرین نے اسپیشلی دیے ان کو، تو آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ شاید ڈرونز پہلے سے زیادہ وہ تباہ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ڈرون سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ایران جو ٹیکٹک یوز کر رہا ہے سوارمز اٹیکس، یعنی کہ بہت سارے ڈرونز ایک دم پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس کو میزلز تو ظاہر اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے، تو یہ اب ٹیکنالوجیز جب آئیں گی تو وہ پھر تھوڑا سا ان کے لیے ذرا بہتر ہوگا، جو خلیجی ممالک اور باقی جگہ جہاں پہ جوہر صاحب، اگر ویسے تو رشیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس میں اور باقی چیزوں میں ایران کی مدد کر ہی رہا ہے، تو اگر یوکرینی ایکسپرٹس یہاں آئیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ رشین جو وہاں پر جو ایکسپرٹس ہیں، جو وہاں پہ سائنٹسٹ ہیں، جو وہاں پہ جو عہدیدار ہیں، وہ پھر زیادہ فوکسڈلی ایران کی مدد کریں گے یا زیادہ کھل کے کر سکتے ہیں پھر؟ جی وہ تو ابھی بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، رشین جو ہیں ان کو 2 طرح سے مدد کر رہے ہیں ایران کی۔ ایک تو رشینز ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ایران کو پتہ چل جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ جس جگہ پہ ہیڈ کوارٹر ہے سی آئی اے کا، اس جگہ پہ اسرائیل، وہ جو امریکن سولجرز اگر کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اس کی انٹیلیجنس پہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے یہ ہے، ان کو وہ ریئل ٹائم انفارمیشن دے دیتے ہیں اپنے سیٹلائٹس، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ہیں، وہ چائنا کے پاس بھی ہیں، چائنا سے بھی ان کو وہ مدد مل رہی ہے، جس میں کہ ریئل ٹائم ان کو وہ سیٹلائٹ سے، اور ابھی وہ چائنیز سسٹم بھی یوز کر رہے ہیں۔ چائنا کے پاس سیٹلائٹس ہیں سر غالباً، جی وہ اب جی پی ایس یوز نہیں کر رہے، تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایران کی جو پریسیشن ہے اس بار ان کے میزلز کی، وہ جو پچھلی جنگ ہوئی تھی جون سے، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دونوں چائنیز اور رشینز جو ہیں ان کو اس بار مدد دے رہے ہیں اس میں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں، امریکن جس طرح کی بامبنگ وہاں پہ اسرائیلیز ایران میں کر رہے ہیں، وہ بھی کافی زیادہ وہاں پہ ڈیمیج کر رہے ہیں ایران کو، تو ایران از ٹیکنگ اے لاٹ آف ہٹس ایز ویل، تو اس لیے ابھی جنگ جو انٹینس ہو رہی ہے، اب اس میں دیکھنا یہ کہ سسٹین کون سی سائڈ کتنا کر سکتی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کا پیمانہ جو ہوتا ہے اس طرح کی جنگوں کا وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اسرائیلیز تو بہت زیادہ دیر تک بھی چاہتے ہیں کہ یہ چلتی رہے،
لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے دیکھا ان کے کچھ بیانات میں اب یہ بات آنی شروع ہو گئی تھی کہ جی اب وی آر ویری کلوز ٹو وکٹری، تو کیونکہ وہ جو ہے کسی بھی دن اچانک وکٹری ڈکلیئر کر کے تو وہ جو ہے نا بیک ٹریک بھی کر سکتے ہیں. جوہر صاحب کوئی ایک مقصد جو اچیو کر سکے ہو امریکہ اور اسرائیل ایران میں؟ جی دیکھیں، اگر ہم آبجیکٹیولی دیکھیں تو جو ٹارگیٹس ابھی تک انہوں نے اچیو کیے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی نیوی خاصی حد تک ڈسٹروائے کر دی جو رہی صحیح بھی تھی ایران کی جس طرح جو کی ویسلز تھریٹ ہیں. یہ بتاتے تھے ایران کو، وہ تھریٹ ان کی ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں جو تھریٹ ہے نیوکلیر وہ نہیں ختم ہوا پوری طرح سے، میزائلز کا تھریٹ بھی ختم نہیں ہوا. انہوں نے ڈیمیج ضرور کیا ہے دونوں ملکوں نے مل کے، کیونکہ کافی ساری ان کی میزائل سائٹس انہوں نے تباہ کی ہیں، میزائل لانچنگ سائٹس جو ہے میزائلز کی وہ بھی تباہ کی ہیں. اچھا جو نیوکلیر سائٹس ہے وہ اس کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو انہوں نے بامبنگ کی تھی جو B-2 بامبرز کے ساتھ امریکہ نے، اس سے یہ ہوا تھا کہ وہ کیونکہ کافی گہرائی میں ان کی وہ سائٹس ہیں جہاں پہ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ یورینیم پڑا ہوا ہے، افسودہ یورینیم جو 60% افسودہ ہے آلریڈی اس وقت، اور وہ ملٹری اس کو ویپنز گریڈ پہ لے کے جانے کے لیے صرف 90% کرنا ہوتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.